السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ تو جی حاضر ہو گئی ہوں ایک نئی صبح کے ساتھ، نئے دن کے ساتھ۔ کتنا خوبصورت صبح کا یہ ٹائم ہوتا ہے، پرسکون ماحول، تازگی سے بھرا ہوا۔ تو اس کے بعد جی اپنے روٹین کے کاموں کی طرف واپس آ جاؤ۔ وہی کام، ہمارا تو بس یہی کام ہے، بچوں کو سنبھال لیا، کھانا بنا لیا، برتن دھو لیے، گھر کی صفائی کر لی۔ زندگی میں اور کچھ ہے کیا اس کاموں کے علاوہ؟ تو جی یہ کل پھر میں لے کے آئی تھی فروزن جو چکن پیٹی، بچوں کو شوق ہے، بس ان کو لنچ میں یہی چیزیں دو، مجال ہے کوئی اور چیز کھائیں ہیلدی۔ پھر سے کافی لوگ بولتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بچوں کو یہ چیزیں دینی نہیں چاہیے، پر کیا کریں، مجبوری ہوتی ہے، وہی دینا پڑتا ہے جو وہ شوق سے کھائیں۔ تو میرے بچے تو بس پھر یہی شوق سے کھاتے ہیں، پھر میں یہی مجھے مجبوراً لے کے آنا پڑتا ہے۔ کافی کوشش کرتی ہوں کہ یہ نہ لے کے آؤں، بچوں کو انڈا پراٹھا دے دوں، پر نہیں، ان کی تو ضد ہوتی ہے۔ چھوٹا تو ضد کر کے اگر دے بھی دوں نا تو واپس لے آتا ہے، کہتا نہیں مجھے تو نہیں یہ لے کے جانا۔ پھر جی یہاں پہ بند کاٹ رہی تھی، ایک تو یہ بند پتن چھری میری اتنی تیز نہیں ہے، اتنی مشکل سے کٹ رہا تھا، تو دوسری چھری ہو نا جیسے فروٹ وغیرہ کٹتے ہیں اس سے بہت اچھا پھل کٹ جاتا ہے، پھل کاٹنے والی اس سے بہت اچھا کٹتا ہے۔ یہاں پہ پھر جی کافی ٹائم ہو گیا تھا، ان کو بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو ان کو پھر میں بنا رہی تھی دوسری طرف، پھر ساتھ ساتھ تو میں بند کاٹ رہی تھی۔ بچوں کو لیٹ ہو رہا تھا اسکول، آج تھوڑا لیٹ اٹھے تھے، میرے بچوں کے پیپر چل رہے تھے جو ہوتے ہیں سیکنڈ ٹرم کے، تو بڑے کا ایگزام تھا آج، لاسٹ 2 ایگزام تھے، چھوٹے کے فی الحال نہیں ہو رہے، چھوٹا تو ویسے بھی پلے کلاس میں ہے، تو یہاں پہ بلکہ بچوں کو جلدی اسکول بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، تیسرے سال میں بچوں کو بھیجنے لگ جاتے ہیں ڈے کیئر میں، تاکہ بچوں کو بیٹھنا ہے، کچھ بچوں کو بولنا ہے۔ تو یہاں پہ پھر سمپل سی میں نے اپنی پیٹی تیار کی تھی، کوئی خاص تام جھام نہیں کیا، میرے بچوں کو بس ایسے ہی پسند ہے۔ یہ جی پھر بلیک پیپر والا سوس ہے جو کہ بہت یمی ہوتا ہے، یہاں کے برگر والے نا یہ خاص یوز کرتے ہیں، تھوڑا سا مایونیز ڈال دیتے ہیں، تھوڑا سا بلیک پیپر، اس کے بغیر تو یہاں پہ برگر میں کہتی ہوں ادھورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ویسے تو میرے ہسبینڈ جہاں ٹیچنگ کرتے ہیں مدرسے میں، وہیں پہ ناشتہ کھانا کھاتے ہیں۔ آج پھر سب کا روزہ ہوتا ہے تو پھر انہوں نے روزہ نہیں رکھا، تو پھر وہ کہہ رہے تھے کہ آج مجھے بھی ناشتہ بنا دو، پھر میں نے کہا آپ کو بھی بنا دیتی ہوں انڈا پراٹھا۔ تو یہاں پہ پھر میں تیاری کر رہی تھی پراٹھا بنانے کی۔ میں حالانکہ آٹے کو اتنا آئل لگا کے رکھتی ہوں، پھر بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ڈھکا ہوا آٹا ہوتا ہے، آئل بھی لگا ہوتا ہے، سوکھ بھی جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ چکی کا جو آٹا ہے وہ تو ٹھیک ہے، ساتھ جو اس میں وائٹ آٹا ایڈ کرتی ہوں نا، پتہ نہیں اس کو کیا ہے، وہ تھوڑی ہی دیر باہر پڑے گا نا وہ لمکنے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا لمکتا ہے، وہ لمک کے جا رہا ہوتا ہے نیچے، ہماری پکڑ سے باہر بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی میں تو قابو نہیں آ رہا۔ اگر یہاں پہ باہر تھوڑی دیر نکال دو پھر اس آٹے کی روٹی نہیں بنتی، اس لیے اس کو نکالو فوراً اور اپنا پیڑا بناؤ، اور اسے کیا کہتے ہیں روٹی بناؤ اور کھاؤ۔ زیادہ دیر تو باہر آٹا یہ رکھ ہی نہیں سکتے، اور اس کے بغیر اگر گندم کے آٹے کی روٹی بناؤ تو وہ کالی سیاہ ہوتی ہے، تو مجبوری ہوتی ہے آٹا مکس کرنا۔ تو مجبوری کا نام پھر شکریہ، پاکستان تو نہیں ہے کہ ہر چیز یہاں پہ میسر ہو۔ یہاں پہ جی پھر میں نے توا چڑھا دیا تاکہ میں اس میں روٹی ڈالوں، دیکھیں روٹی لمکی جا رہی ہے، توا میرا چھوٹا ہے اور روٹی میری بڑی ہے، جتنی بھی کوشش کر لوں نا میں چھوٹا پیڑا لوں پھر بھی میری روٹی بڑی ہو ہی جاتی ہے۔ میری عادت ہے کہ میں روٹی بڑی بڑی بناتی ہوں۔ اب جب بھی پاکستان گئی نا، میری سب سے پہلے یہی کوشش ہوگی کہ میں توا لے کے نا اپنے اٹیچی میں رکھ لوں تاکہ میں بھول نہ جاؤں، تو تاکہ توے کی مجھے نا جو مشکل ہے وہ میری دور ہو۔ یہاں سے ملتے ہیں پر پتلے پتلے ہوتے ہیں، اس پہ روٹی جلتی بہت ہے، پھر ہمارے حالانکہ نان اسٹک کے ہوتے ہیں، وہ نام کا ہی نان اسٹک ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کون سا پتلا سا پین اسٹک ہوتا ہے کہ جس سے روٹی اتنی جلتی ہے۔ تو یہاں پہ پھر میں تیار کر رہی تھی یہ مزے سے کا پراٹھا،
تو ویسے پتہ نہیں کیوں میرا اتنا دل اکتا گیا، میرا دل نہیں کرتا کہ میں نا پراٹھا انڈا کھاؤں. انڈا کھا لیتی ہوں بریڈ کے ساتھ، لیکن پتہ نہیں روٹی میرا کھانے کو دل نہیں کرتا، نہ روٹی نہ پراٹھا. تو صبح ٹائم میں ناشتہ نہیں کرتی ہوں، چیا سیڈس کا پانی پی لیتی ہوں. اس کے بعد پھر میں نے 12-1 بجے اٹھ کے اپنا بریڈ انڈا کھانا ہوتا ہے. شام کو پھر ہم لوگ جہاں جاتی ہوں مدرسے میں، وہیں پہ جا کے ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں. وہاں پہ رائس بنے ہوتے ہیں جی ایز یوزول. ملائی لوگ تو کھاتے ہی رائس ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو روٹی کے بغیر کھانا سکون ہی نہ آتا تو ہم لوگ جب تک ناسی یہاں پہ چاولوں کو نا ناسی بولتے ہیں. میں ملائیوں کے ساتھ رہ کے ملائی بول کے تو میرے منہ سے نا زیادہ تر ملائی نکلتی ہے. میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ میں ریکارڈنگ کرتے ہوئے نا ملائی نہ بولوں. تو پھر کہتے ہیں وہ لوگ کہ اگر ہم ناسی نہ کھائیں یعنی کہ چاول تو پھر ہمارا جی پیٹ ہی نہیں بھرتا. ان کی خوراک بہت تھوڑی ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے کہ سارا دن ہوتے ہیں. وہیں پہ ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ 3 ٹائم کھا لیتے ہیں دن کا، اور رج کے کھا لیتے ہیں 1 پراٹھا. یہاں پہ میں اگر 1 پراٹھا بھی بنا کے دوں نا تو کامیمی کا مطلب ہوتا ہے بڑی بہن. تو یہ جن کے مدرسے میں ہم پڑھاتے ہیں نا وہ میری بڑی بہن بنی ہوئی ہے. ان سے بہت، میرے بچوں سے مجھ سے پیار کرتی ہیں. اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے. ایسے لوگ کہیں ملتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں، ورنہ تو آج کل ہر کوئی ایک دوسرے کو ڈسنے میں لگا ہوا ہے. کوئی کسی کا نہیں ہوتا، بس جو ماں باپ اور بہن بھائی ہیں ان کے علاوہ کوئی کسی کا نہیں ہے جو دور جا رہا ہے. تو آج کے دور میں اگر ایسے مخلص لوگ ملے نا پھر تو میں کہتی ہوں اللہ کا کوئی خاص ہی کرم ہوتا ہے ہم پہ. الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہاں پہ میں جی انڈا بنا رہی تھی. انڈے یہ بڑے انڈے ہیں، پر زردی ٹوٹ گئی ہے. جتنی کوشش کرتی ہوں زردی نہ ٹوٹ جاتی ہے. جب میں کہتی ہوں کہ جی اب زردی ٹوٹ جائے گی، نہیں ٹوٹے گی. جب نہیں کہتی ہوں ٹوٹے تب ٹوٹ جاتی ہے. تو یہاں پہ جی یہ انڈا پراٹھا تیار تھا اور میں کوشش کر رہی تھی. ایک ہاتھ میں میرے موبائل تھا، دوسرے ہاتھ سے نمک والی بلیک پیپر والی اپنی بوٹل کھولنے کی کہ کھل جائے. آئلی ہاتھ تھا تو اتنی مشکل سے کھلی ہے کہ منہ سے کھولنے پڑی بہت مشکل سے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ ہم یہ بلیک پیپر یوز کرتے ہیں جو کھٹا میٹھا سا ہوتا ہے، بہت مزے کا. اس کے بعد جی پھر میرا پنکھا جل گیا تھا. پھر میں نے اپنی میمی کو بولا، میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے بڑی بہن کو بولتے ہیں، ان کا نام میمی ہے. میں نے ان کو بتایا میمی کو، میں نے کہا کہ میرا پنکھا جل گیا. کہتی چلو آ جاؤ ہم چلتے ہیں، تھوڑا سا گھوم پھر بھی لیں گے اور پنکھا بھی لے آتے ہیں. اور ایک سوس پین لینا تھا، میں نے وہ بھی لے آئی نان اسٹک کا. تو پھر ہم لوگ جی پہنچ گئے ایکون سے. ایز یوزول جو بھی سامان لینا ہو وہیں پہ جا کے گھستی ہوں میں. تو کیونکہ اس کے ریٹس تھوڑے سے کم ہیں، باقی سب کے تو ریٹ بہت ہائی ہوتے ہیں. یا اس کے ریٹ ٹھیک ہوتے ہیں یا پھر مائڈین کے. ان 2 جگہوں پہ میں جاتی ہوں زیادہ تر. تو وہاں سے پھر ہم لوگ، میں نے کہا چلو یہاں کا بھی تھوڑا سا کلپ ریکارڈ کر لیتی ہوں. تو یہاں پہ جی پھر ساتھ وہ اپنے بچوں کو بھی لے آئی. ان کے بچے اور میرے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں. تو ہم لوگ تھوڑا سا نکلے تھے، بینک گئے تھے، تھوڑا اور کام بھی تھا. تو ابھی میرے ہسبینڈ واپسی پہ جا کے بچوں کو لے کے آئیں گے. میں پھر ان کے ساتھ راستے میں اتر کے ادھر آ گئی تھی. تو پھر وہی آپ کو میں نے پہلے بھی کانسیپٹ دکھائی ہے. یہ اتنی بڑی مارٹ ہے، بہت بڑی، کہ بندہ چل کے تھک جاتا ہے. تو یہاں سے پھر آ گئے ہم الیکٹرانکس کی شاپس پہ. تو یہ میں نے پنکھا پسند کیا تھا، وہ جو لوہے کا تھا، سب سے پہلے نظر آیا. اس کے بعد جی میں یہ آئرن دیکھ رہی تھی، آپ کو بھی دکھا رہی تھی کہ دیکھیں جی کلرفل پڑی ہے. میرا فیوریٹ کلر پرپل، بلیک اور پرپل. بلیک میں پڑی تھی، پرپل بھی، پر ابھی ضرورت ہی نہیں تھی لینے کا، کوئی فائدہ ہی نہیں. بس دیکھ رہی تھی اور دکھا رہی تھی. یہاں پہ جی میں نے ایک وہ بھی لے لیا تھا، کڑھائی بھی لے لی تھی نان اسٹک کی. گھر آ گئی تھی. اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھایا، اس کا ویڈیو نہیں ریکارڈ کی. پھر چائے تو مسٹ ہے، چائے کے بغیر تو ہمارا دن نہیں مکمل ہوتا. اور ساتھ پھر کل ایک ماربل کیک کاٹ لیا تھا، ایک آج کاٹا. چائے بن گئی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئی صبح اور نئے دن کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا ڈھیر سارا. اللہ حافظ.